شمائل ترمذی کا باب نمبر 52 جو کہ شروع کیا تھا، کل اس کا کچھ حصہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں پیش کیا، جس میں باب نمبر 52 کا موضوع تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز حیات کا بیان۔ آج ان احادیث مبارکہ کی شرح کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ حضرت نوفل بن ایاس حضبی کا بیان ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے، وہ سب سے اچھے ساتھی تھے۔ ایک دفعہ وہ ہمیں اپنے ساتھ لے گئے، جب ہم ان کے گھر آئے تو وہ اندر گئے اور غسل کر کے آئے۔ اسی دوران پیالہ لایا گیا جس میں روٹی اور گوشت تھا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ میں نے ان سے سوال کیا، اے ابو محمد، آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ اور آپ کے اہل خانہ جو کی روٹی بھی سیر ہو کر نہیں کھاتے تھے، اس لیے میرے خیال میں جو ہمیں پیچھے رہنے دیا گیا ہے یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ علامہ محمد یاسین قصوری نقشبندی ان احادیث مبارکہ کی شرح میں فرماتے ہیں، والد گرامی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا سال سے قبل دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ ولادت کے وقت سے ہی دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش اپنے ذمہ لی۔ وہ ازراہ شفقت اپنی اولاد سے بھی فوقیت دیتے۔ جب تک آپ کی ضروریات پوری نہ کر لیتے تو اپنے لڑکوں کی طرف ہرگز توجہ نہ دیتے تھے۔ 6 سال کی عمر میں والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، مگر دادا کی شفقت میں اضافہ ہوا، انہوں نے آپ کو یہ پریشانی محسوس نہ ہونے دی۔ 8 سال کی عمر میں دادا جان کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی پرورش شفیق و مہربان چچا ابو طالب نے اپنے ذمہ لے لی اور وہ تحیات آپ کی خدمت میں مصروف رہے کہ آپ کے اعلان نبوت کے بعد قوم کی طرف سے آپ پر مخالفتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ آپ کو شہید کرنے کے منصوبے تیار ہونے لگے، راستہ میں کانٹے بچھائے جانے لگے، حتیٰ کہ آپ سے مقاطع بائیکاٹ کرنے کی نوبت بھی آئی۔ ان حالات میں بھی انہوں نے عملی طور پر آپ سے مکمل تعاون فرمایا۔ اہل مکہ اکثر تجارت پیشہ تھے، وہ مختلف ممالک میں مختلف اشیاء کی تجارت کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے متعلق لوگوں نے بھی پیشہ تجارت اختیار کر رکھا تھا۔ بڑے ہو کر آپ نے بھی بطور ذریعہ معاش تجارت کو اختیار کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 سال کے ہوئے تو اب چچا ابو طالب بغرض تجارت ملک شام روانہ ہونے والے تھے۔ آپ بھی ان کے ساتھ ملک شام جانے کے لیے اصرار فرمانے لگے۔ چچا جان بھی ازرائے شفقت اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ بعض راہبوں کے مشورہ کے مطابق آپ کو جلدی مکہ میں واپس لایا گیا تاکہ یہودی علماء آپ میں آثار نبوت دیکھ کر آپ کو شہید نہ کر دیں یا گزند نہ پہنچائیں۔ بہرحال شام ملک شام کی طرف سے آپ کا یہ پہلا سفر تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 24 سال کی ہوئی تو آپ کی صداقت، امانت اور شرافت کی شہرت پورے مکہ میں پھیل چکی تھی، بلکہ لوگ آپ کو صادق و امین کے مبارک القاب سے یاد کرتے تھے۔ آپ کی امانت اور صداقت کی اطلاع خدیجہ بنت خویلد تک پہنچی۔ وہ بیوہ مگر مالدار خاتون تھی۔ انہوں نے اپنا مال تجارت ملک شام میں لے جانے کے لیے آپ سے رابطہ کیا۔ آپ بھی اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کے بعد تیار ہو گئے۔ انہوں نے اپنے خادم میسرہ کو بھی ساتھ روانہ کر دیا۔ آپ نے امانت داری اور صداقت کے اصولوں کے مطابق تجارت کی، جس کے نتیجہ میں خدیجہ بنت خویلد کو اتنا منافع ہوا کہ اس سے قبل کبھی نہیں ہوا تھا۔ ملک شام سے واپسی کے وقت خدیجہ نے اپنے بالا خانہ سے خود دیکھا کہ دوپہر کے وقت آپ کے سر پر فرشتوں نے اپنے پروں سے سایہ کیا ہوا ہے۔ خادم میسرہ نے بھی آپ کی خوبیوں بالخصوص امانت داری اور صداقت کے بارے میں تفصیلاً بتایا۔ ان خوبیوں کے بنا پر خدیجہ نے آپ سے نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کسی کے ذریعے آپ کو پیغام نکاح بھیجا جو آپ نے اپنے چچا ابو طالب کی مشاورت سے قبول کر لیا، اور آپ کی تجارت کے سبب آپ کا نکاح خدیجہ بن خویلد رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو گیا۔ یہ آپ کا پہلا نکاح تھا۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا۔ سرزمین مکہ میں صادق و امین کہنے والے لوگ آپ کی مخالفت پر اتر آئے۔ اعلان حق کو تسلیم کرنے کے بجائے بتوں کی حمایت کی باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے اس اعلان کو حقائق و اسلاف کے خلاف قرار دیا تاکہ تحریک اسلامی کو دبانے کی کوشش کرنے لگے، مگر حق دبنے یا مغلوب ہونے کے لیے نہیں بلکہ غالب ہونے کے لیے آتا ہے۔ مخالفت کا یہ سلسلہ آپ کے دائرہ کو تنگ کرتا رہا، حتیٰ کہ آپ اور آپ
آپ کے خاندان کے بعض لوگوں سے مقاطع کی صورت اختیار کر گیا۔ شعب ابی طالب میں محصور کر دیے گئے اور 3 سال تک آپ اور آپ کے ساتھی درختوں کے پتے کھا کر گزر اوقات کرتے رہے، مگر تحریک اسلامی کو مغلوب کرنے کی کوشش کامیاب نہ ہونے دی۔ دنیا میں نبی کا کام عیش و عشرت کرنا نہیں بلکہ اپنی قوم کو صراط مستقیم یعنی دین پر گامزن کرنا ہوتا ہے تاکہ آخرت کی زندگی آسان و کامیاب ہو جائے۔ اللہ کی طرف سے نبی پر یہ کام فرض ہوتا ہے، اور فرض بھی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پہلے مکی زندگی میں پھر مدنی زندگی میں اسی مقصد میں کوشاں رہے۔ اسی منشا کی تکمیل کے لیے شب و روز محنت کی اور کامیابی نے آپ کے قدم چومے، مگر آپ کے گھریلو حالات اور گزر اوقات کی صورتحال بھی امتحان سے کم نہیں تھی، لیکن حرف شکایت کبھی زبان پر نہیں آیا۔ آپ کے گھر میں دو ماہ تک چولہا نہیں جلتا تھا، یعنی 2 ماہ گزر کر تیسرے ماہ کا چاند نظر آ جاتا، مگر گھر میں کھانے پکانے کے لیے کوئی چیز میسر نہ ہوتی تھی۔ ان ایام میں معمولی کھجوروں اور پانی پر وقت پاس ہوتا تھا، اس طرح فاقہ پر فاقہ والی زندگی بسر ہوتی تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی پیش نظر ہو تو انسان کو فقر و فاقہ کی حالت میں بھی لذت محسوس ہوتی ہے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ رضا الہی کے لیے وقف تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنا کسی کا مرتبہ و مقام ہوتا ہے، اس کا امتحان بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ چونکہ آپ محبوب رب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو آپ کا امتحان بھی عظیم نبی کا عظیم امتحان کی حیثیت رکھتا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محب جل شانہ کو خوش کرنے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں فقر و فاقہ بھی آڑے نہیں آنے دیا۔ ایک موقع پر رب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اے محبوب، اگر آپ پسند فرمائیں تو مکہ کے ایک پہاڑوں کو آپ کے لیے سونا بنا دیں۔ عرض کیا، اے الہ العالمین، مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ ایک وقت سیر ہو کر کھاؤں اور ایک وقت فاقہ سے رہوں تاکہ تیرا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کروں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ یہ تاریخی دعا کی تھی، یا رب العالمین، تو مجھے غریبوں میرا زندہ رکھ اور غریبوں کے ساتھ اٹھا۔ ایک روایت میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غریب لوگ عمرہ سے 500 سال قبل جنت میں داخل ہوں گے۔ فاقہ کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا جو مزہ آتا ہے وہ سیر ہونے کی صورت میں نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ذاکر خداوندی نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ اکثر فاقہ میں رہا کرتے تھے۔ اگر یہ حالت ناگوار ہوتی، پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے۔ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودی جا رہی تھی، صحابہ کے ساتھ آپ بھی اس عمل میں شامل تھے۔ مسلمانوں کی مالی حالت اچھی نہیں تھی، نہ ہونے کی وجہ سے فاقوں پر نوبت پہنچ چکی تھی۔ صحابہ کرام نے فاقہ سے سکون حاصل کرنے کے لیے اپنے پیٹوں پر ایک پتھر باندھ لیا تھا، ساتھ ہی بارگاہ رسالت میں فاقہ اور پتھر باندھنے کی شکایت بھی کر دی، تو آپ نے اپنے شکم اطہر سے کپڑا اٹھا کر دکھایا کہ میں تم سے اپنے آپ کو ممتاز نہیں سمجھتا، اگر تم نے ایک پتھر باندھا ہے تو میں نے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں۔ اہل مدینہ کی عادت تھی کہ شدید بھوک یا فاقہ کی صورت میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے، اس سے بھوک سے قدرے سہارا مل جاتا تھا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ مشبہ نامی خاص پتھر مدینہ میں پایا جاتا ہے، بھوک یا فاقہ کی حالت میں یہ پیٹ پر باندھا جاتا ہے اور اس کی تاثیر سے بھوک کی کمی واقع ہوتی ہے۔ فقر و فاقہ، کم خوری اور قوت لا یاموت کے سبب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روزوں سے پیار سا ہو گیا تھا۔ ماہ رمضان کے علاوہ ہر ماہ میں ایام بیض یعنی 13، 14 اور 15 تواریخ میں اہتمام سے روزہ رکھتے، بلکہ آپ نے مثال روزہ افطار کیے بغیر دوسرا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ آپ کو دیکھا صحابہ نے بھی وصال کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ آپ نے انہیں اس روزہ سے منع کیا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی تو وصال کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے جواب میں فرمایا، تم میں سے میری مثل کون ہو سکتا ہے؟ میرا پروردگار مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔